نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 81 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء رواہ البخاری کتاب الطب. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء رواہ البخاری کتاب الطب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی مرض کوئی بیماری آ گھیرے تو وہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور یہ نہ سوچے کہ اس بیماری سے وہ مر ہی جائے گا، کیونکہ بیماری کے بعد عام طور پر انسان اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی کام کے قابل نہیں، اب وہ شاید اس بیماری کے ساتھ دوسروں کا محتاج ہو جائے یا بالآخر اس کی موت ہی آ جائے. موت تو برحق ہے، موت کو تو آنا ہی ہے ایک دن، لیکن ضروری نہیں کہ یہی بیماری موت کا ذریعہ بنے. موت تو بیماری کے بغیر بھی آ جاتی ہے. اس لیے انسان کو بیماری کے آنے پر سب سے پہلی بات جو کرنی ہے وہ ہے امید کا دامن تھام، اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے. بیماری انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا کرتی ہے، بیماری انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا غم زدہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کی توجہ سراسر اس خاص پریشانی کی طرف ہو جاتی، باقی چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی جو غیر ضروری ہوتی. بلکہ بیماری میں تو انسان بعض اوقات اپنے فرائض تک سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے چھوٹ جاتی. اگر انسان دیکھے تو اس میں بھی ایک مثبت پہلو ہے، کیونکہ انسان عام حالات میں اتنی مصروفیت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو بعض اوقات بہت اہم چیزوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا، سوچ ہی نہیں آتی. لہٰذا جب اس سے باقی سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ ایک طرح سے خاموشی اور تنہائی اور جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بہت سے پردے ہٹتے ہیں، اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ آتی کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کل میرا کیا بنے گا جب سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ میرا اپنا جسم بھی میرا نہیں رہے گا، کیونکہ قیامت کے دن انسان کا جسم بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا. یہ سوچ عام دنوں میں نہیں آ سکتی. انسان ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک جسمانی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے، باہمت ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، ہر چیز اس کے قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، ہر چیز اس کی اپنی ہے. لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال غلط تھا، اس کی یہ سوچ درست نہ تھی. اس لیے بیماری تطہیر کا ذریعہ بنتی، صفائی کا ذریعہ بنتی. بعض اوقات جسمانی بیماری روحانی صحت کا ذریعہ بنتی، کیونکہ بیماری میں انسان کے گناہ بھی دھلتے ہیں. چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو، جیسے ایک موقع پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جسے بخار تھا، وہ بخار کو برا بھلا کہہ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو برا بھلا نہ کہو. مومن کے گناہ بیماری میں اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. حتیٰ کہ مومن جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی بیماری کے بعد جب فوت ہوتا ہے، تو وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا، بالکل صاف ستھرا. لیکن عام طور پر لوگ ایسے شخص کے بارے میں جو بہت سخت بیماری کا شکار ہو جائے، بدگمانی اور وسوسے اور بری سوچ رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ شخص کو بہت ہی گناہگار تھا، اس لیے اس مصیبت میں پکڑا گیا ہے. حالانکہ مومن کے لیے وہی بیماری باعث رحمت ہوتی، وہ قطرہ قطرہ دھل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ تکلیف اگر وہ اس پر صبر کرے تو آخرت کے اجر اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. لیکن عموماً انسان اس طرح سوچتا نہیں، شیطان انسان کو مایوس کرنے لگتا ہے. جہاں بیماری انسان کے لیے روحانی صحت کا ذریعہ بنتی ہے، وہاں بیماری شیطان کے وسوسوں کو مزید دعوت دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اگر اس کی سوچ مثبت نہ ہو، منفی ہو. اور منفی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مجھ پر یہ بیماری کیوں آ گئی، اور اٹس ناٹ فیئر، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اس حد تک پریشان کر دیتی ہیں کہ انسان کے ایمان کے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان پر جب کوئی بیماری آئے تو وہ کیا سوچ رکھے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے. پھر وہ اللہ سے دعا کرے اور علاج شروع کرے. بعض لوگ علاج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اب آ گئی ہے، اب یہ تو زندگی میں ساتھ ہی چلے گی، اس لیے علاج کی ضرورت نہیں. جبکہ علاج کرانا اور علاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنا یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کے لیے، جو زخمی ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو فلاں کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ. لوگوں نے اسے بلایا تو وہ آیا. لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علاج اسے کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ یعنی اس کو اتنے زخم آئے ہوئے ہیں، کوئی فائدہ ہے علاج کرانے کا؟ کیونکہ سب سے پہلا وسوسہ شیطان کیا ڈالتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہونے کے. اور اس طرح وہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ پازیٹیو سوچ سوچے اور وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ رکھی. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو، لیکن شفا موجود ہے اور علاج کرانے کا بھی حکم. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا، اس لیے علاج کیا کرو. یعنی بیماری بھی اللہ کے اذن سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے. لہذا ہمیں اگر اللہ کے اذن سے بیماری آئی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا کو دعوت دینی چاہیے کہ اللہ تو مجھے شفا دے. دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے. اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، علاج کیا کرو، علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے. یعنی بڑھاپے کے بعد انسان جوان نہیں ہو سکتا، وہ پہلے والی طاقت نہیں آ سکتی، اور موت تو موت ہے، وہ تو آنی ہی ہے، چاہے کوئی صحت مند ہو یا بیمار ہو. لیکن چاہے بڑھاپا ہو، چاہے مرض الموت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اگر تنکے کا سہارا بھی ملے تو بھی لے انسان. تنکے کو بھی نہ جانے دے کہ تنکا مجھے کیا بچائے گا، نہیں، بچانا تو اللہ نے ہے.
کوئی پتہ نہیں کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ کیا قدرت رکھ دے، کیا طاقت رکھ دے. اب مثال کے طور پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو خاصیت رکھی ہے وہ کس نے رکھی؟ مثلا میٹھا ہے، کوئی بھی چیز جیسے میٹھی ہوتی، کھجور ہے، کھجور کے اندر اس کا ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ اس کی خوشبو کس نے؟ وہ زمین سے نکلتی ہے، مٹی سے. اور اگر اس کا درخت دیکھا جائے تو بھی عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کھولتے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے چند پیسز جگسو کٹھی کر کے کسی نے جوڑ دی، یا بلاکس کسی نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے. اور پھر پتے بھی آپ دیکھیں خاص سٹائل کے ہوتے ہیں، کہ اس میں بہت ویرائٹی نہیں ہوتی، اور ایک بہت کمپوزڈ سا درخت ہوتا ہے، اور ایک مخصوص حصے پر اس کا پھل لگتا ہے، ٹہنیوں پہ نہیں لگتا، تنے کے اندر سے ہی نکلتا ہے. دوسرے درختوں پہ آپ دیکھیں کہ ٹہنیوں اور پتوں کے بیچ میں پھل ہوتے ہیں. لیکن عجیب و غریب تاثیر اللہ نے اس میں رکھی. اور دنیا میں 6000 سے زیادہ قسم کی کھجوریں ہیں، 6000 سے زائد اقسام ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی تاثیر ان کی پائی جاتی. اللہ نے بہترین غذا پیدا کی اور اس کے اندر شفا بھی اللہ نے ڈالی. اب جس رب نے ذائقہ اس کے اندر ڈالا ہے، خوشبو، اس کی شکل، اس کا رنگ، اسی رب نے اس کے اندر شفا کی تاثیر ڈالی. وہ رب چاہے تو کسی بھی چیز کے اندر ہمارے لیے شفا کی تاثیر رکھ سکتا ہے، اور وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی. اور انسان سوچتا ہے کہ ہے یہ کیا ہوا، اتنی معمولی سی چیز اور اس میں اتنا فائدہ. کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے امراض کی دوا بہت معمولی سی چیز ہوتی، چھوٹی سی چیز میں انسان کے لیے شفا رکھ دی جاتی، جس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کو وہ سوچتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ. مثلا میرے آپ جیسے لوگ اگر جنگل میں جائیں اور طرح طرح کی بوٹیاں دیکھیں تو ہمیں تو کوئی پہچان نہیں، نہ سمجھ، ہم ہربس کو بھی شربس سمجھ کے تو ایسے اگنور کر دیں گے. لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، آزمایا ہوتا ہے. ایک ٹہنی جو ہمارے لیے بالکل ایک بیکار سی چیز ہے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم اس کو بیکار سمجھ رہتے ہیں، اسی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہوتی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو شفا دینا اللہ کا کام ہوتا ہے، بندوں کا نہیں ہے. ایون اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو اس کے دل میں بھی اللہ ہی ڈالے گا تو صحیح دوا آپ کے لیے تجویز کرے گا. تو ان سے بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ 10 ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں، تو آپ 11ویں کے پاس نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، بہت آزما لیے، ایسے ہی ٹھیک ہے. نہیں ہو سکتا ہے وہ 11ویں کے پاس اللہ نے رکھی ہو وہ کوئی چیز آپ کے لیے. تو اس لیے حکم کیا ہے کہ علاج کرتے رہو. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے. اسی طرح معالج کو دکھانا چاہیے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگ اس کے لیے کوئی طبیب کیوں نہیں بلاتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہم کو یہ حکم دیں گے، یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم طبیب کو بلائیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی نازل کی ہے. تو طبیب یا معالج کو دکھانے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب علم ہے، صاحب تجربہ ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو جب انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو حکم کیا ہے قرآن کا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، چاہے کوئی دنیاوی مسئلہ ہو یا کوئی دینی مسئلہ ہو. ایک انسان جو کسی ایک شعبے کا متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے، ضروری نہیں کہ وہ باقی سب کو بھی جانتا ہو. ہر شعبے کے لیے، ہر علم اور فن کے لیے اللہ نے مختلف لوگ پیدا کیے. جیسے شکلیں مختلف ہیں ایسے سوچیں مختلف ہیں، عقل کے درجے، حالات اور علم کے لیول مختلف ہیں. تو انسانوں کو بعض سے پیدا بھی کیا اور بعض کو بعض کا محتاج بھی بنایا، کیونکہ انسان ہے نا، بندہ ہے، اور بندے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہی نے بندوں کے اندر محتاجی رکھی ہے تاکہ وہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے کام لیں. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ایک دوسرے سے کام لیں، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں، اور پھر
جب ایک بندے کے اندر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کا سامان رکھ دیا گیا تو قدرتی طور پر اس کو اس کا محتاج کیا گیا، اور یہ محتاجی پھر ان دونوں کے درمیان ایک بانڈنگ پیدا کر دیتی ہے. اگر ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقتیں رکھ دیتا کہ اسے کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر انسان کے تکبر کا عالم کیا ہوتا. ہر دور میں انسان نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ طور پر جیے. ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنی مرضی کر سکیں، ہر چیز ہمارے اختیار میں، ہماری مرضی کی، ہمارے کنٹرول میں. یہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے. لیکن انسان کے پاس جتنا چاہے مال ہو، جتنا چاہے علم ہو، جتنی چاہے طاقت ہو، پھر بھی وہ دوسروں کا محتاج ہے کسی نہ کسی چیز کے اندر. محتاجی سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. بعض اوقات انسانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، ماں باپ کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، دوستوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، محبت کرنے والوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں. بہت نیچرل ہے. اس کا بھی علاج کرنا چاہیے، اس کا بھی حل ڈھونڈنا چاہیے. جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، روحانی امراض ہوتے ہیں، معاشرتی امراض ہوتے ہیں. ہمارے تعلقات کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو اینڈ آف دا ورلڈ نہیں سمجھنا چاہیے. ہر چیز کا علاج کرنا چاہیے، ہر بیماری کا علاج کرنا چاہیے، ہر النس کا علاج کرنا چاہیے، ہر مسئلے کا حل سوچنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ انگلی میں کوئی تکلیف ہے تو انگلی کاٹ کے پھینک دو، سر میں درد ہے سر کاٹ کے پھینک دو. نہیں، یہ حل نہیں ہے. کیونکہ عام طور پر شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ مایوس کرتا ہے. پچھلے بھی لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مایوسی کے اوپر کافی بات کی تھی کہ مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت، اپنی رحمت سے جو چاہے کرے. تو ہمارے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ تو ہوپ لیس کیس ہے، اس نے تو ٹھیک نہیں ہونا، اس لیے بہتر اسے کاٹ پھینکو. نو، علاج کرو. لیکن ہم میں عام طور پر صبر نہیں ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسی دوا مل جائے کہ میریکل ہو، بس ایک دفعہ کھاؤ اور اگلی دفعہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ. انسٹنٹ ریلیف چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسی دوائیاں نکلی ہیں کہ جن سے انسٹنٹ ریلیف ہوتا ہے، حالانکہ ان کے سائڈ ایفیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں. تو ہم ٹائم نہیں لینا چاہتے. اور اگر کوئی ڈاکٹر سچ بول دے اور کہہ دے کہ ہاں یہ اتنے دن لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں، تو ہم کہتے چھوڑو، اتنے دن میں تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اتنے دن میں ویسے جو ٹھیک ہونا وہ ویسا ٹھیک نہیں ہونا ہوتا جیسے ایک دوا کھا کے انسان اچھی طرح صاف ہوتا ہے. تو جب کوئی زخم ہوتا ہے اس کو مندمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ جسم کا زخم ہو، چاہے وہ روح کا زخم ہو، چاہے وہ ہمارے جذباتی کوئی دھچکا ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی ذہنی پریشانی ہو. ہر چیز کو وقت لگتا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں، اس لیے ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے. بیماری کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن ٹائم دینے کا مطلب نہیں کہ علاج نہ کریں، علاج ساتھ ہونا چاہیے. تعلقات میں اگر خرابی اور بیماری کوئی پیدا ہوگی تو اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن تعلقات کاٹ کے نہیں رکھ دینے چاہیے. یہ بہت ہی اہم اور بہت ضروری چیز ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے. ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں، اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں، اور چیزوں پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. گویا شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یعنی میں بیمار ہوں اور تو مہربان ہے، تو اپنی رحمت کے ساتھ میری تکلیف دور کر دے. تو یہ کیا تھا؟ ان کا توکل تھا اپنے رب پر، اپنے رب کو پکارا. تو بیماری میں سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی، ایک ایک دو دو نبی
اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے، یعنی سب آ رہے تھے. جیسے مارچ پاسٹ ہوتا ہے نا، تو وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے سامنے سے ایک دستہ گزرتا ہے، دوسرا گزرتا ہے، تیسرا گزرتا ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت دکھائی گئی، آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے. بعض نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا. آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو. میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پہ چھائی ہوئی ہے. پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آسمان کے مختلف کناروں میں. میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو تمام افق پہ چھائی ہوئی، پورا ایریا اس نے بھرا ہوا. کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اس کثرت سے، اور اس میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی اسے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. یہ ایسے ہی کہ بغیر انٹرویو کے آپ کو بہترین جاب مل جائے کوئی. اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی. لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ کون لوگ ہوں گے. کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے یہ ہم ہی ہیں، یعنی صحابہ، یا ہماری وہ اولاد جو اسلام میں پیدا ہو. کیونکہ اس دور میں تو یہ بھی بہت بڑا آنر تھا کہ کوئی مسلمان پیدا ہو. آج تو ہم نے اس کو بس ایسے ہی ایک وہ لے لیا ہے نا، اس کی کوئی قدر ہی نہیں، اس پر کوئی شکر ہی نہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے. کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ 70,000 وہ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوں گے. یہ باتیں جب آپ کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے دم نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے اور داغ کا علاج نہیں کرواتے، یعنی آگ سے جو علاج ہوتا ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس پر عکاشہ بن محصن نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا عکاشہ تم پہ بازی لے گیا، بس ہو گیا جو ہونا تھا. اب یہ جو بات آئی کہ ایک طرف کہا گیا کہ علاج کراؤ، دوسری طرف کہا گیا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، تو علاج کے باوجود توکل کیا جا سکتا ہے. یہاں علاج کی ان قسموں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کو پسند نہیں کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ آگ سے داغ لگانے، جسے کہتے ہیں نا کہ جلانا کسی چیز کو، کسی زخم کو جلانا یا کسی خاص چیز کو، تو اس علاج سے منع کیا گیا. کئی کہتے ہیں اس کو. اسی طرح دوسری چیز جس سے یہاں منع کیا گیا وہ ہے فال دیکھنا، شگون لینا، تیارہ. اور تیسری چیز جو کسی سے دم نہیں کرواتے، یعنی شرکیہ دم مراد ہے. کیونکہ جو مسنون دم ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتایا اور کیا بھی ہے. تو اس لیے شرکیہ دم جو ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، یا یہ کہ اس کو کچھ لوگ جیسے کوئی پیشہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو خاص طور پر دم کرانے کے لیے کوئی کہیں جائے، تو یہ چیزیں درست نہیں. پھر مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی توکل سے بری ہو گیا جس نے اپنے بدن پر داغ لگایا یا دم کرنے کو کہا. پھر ہے دعا کرنا، یہ بھی علاج کی قسم ہے. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو اتر چکی، یعنی بیماری ہے آ چکی، اور اس کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو. اب دعاؤں میں جو مسنون دعائیں ہیں شفا کی، خاص طور پر انہیں پڑھنا. وہ کون سی ہے؟ اگر آپ ایاک نستعین دیکھیں تو اس میں یہ سارے مسنون اذکار شامل کر دیے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو فرماتے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور تکلیف دور کر کے شفا دے، کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو مرض کو نہ چھوڑے. یہ مریض خود بھی پڑھتا رہے اور
اس کے آس پاس کے لوگ بھی اس کے لیے پڑھیں. جو لیٹسٹ ورژن ہے ایاک نستعین کا، اس میں اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی، اس پر یہ دعا پیج 26 میں لکھی ہوئی ہے. اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نشان لگا سکتے ہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ زبانی یاد ہو. چھوٹے سے چھوٹا مرض بھی ہو، مثلاً آپ کے دل پہ بوجھ ہے، آپ غم کے مرض میں، ڈپریشن ہے، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے. یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو پیچھے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس میں ساری احادیث ریفرنس وغیرہ موجود ہے. مثلاً بیماریوں سے شفا کے لیے کتاب کا پیج 53 دکھے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ سفر میں تھے اور عرب کے کسی قبیلے پر گزرے. انہوں نے قبیلے والوں سے مہمانداری چاہی مگر انہوں نے انکار کر دیا. پھر ان کے سردار کو بچھو نے کاٹا تو وہ کہنے لگے تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ صحابہ میں سے ایک شخص بولا ہاں مجھے ایک منتر آتا ہے. پھر اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی، وہ اچھا ہو گیا. صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ہی اچھا ہو گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کسی پر بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا آپ کی نان مسلم میڈ ہے، اس میں بھی پڑھ دیجئے. اور اسے ایک گلہ بکریوں کا دیا، اس نے گلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. پھر آپ کے پاس آ کر قصہ بیان کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ منتر نہیں کیا، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی، لیکن کس یقین کے ساتھ پڑھی ہوگی. آپ ہنسنے لگے اور فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ منتر بھی ہے؟ پھر فرمایا وہ گلہ لے لو اپنے ساتھ، میرے لیے بھی ایک حصہ لگاؤ. آپ نے حصے کی بات اس لیے کی تاکہ لوگوں کے اندر اس میں کوئی کراہت نہ رہے. پھر اسی طرح درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ لکھی ہوئی ہے. 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جسے ابھی اجل نہ آئی ہو، یعنی موت نہ آئی ہو، تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت میں رکھے گا، جس کو شفا دے دے گا. تو بہرحال یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جن کو یہ سارا علم وحی سے حاصل ہوتا تھا. دوسری چیز، علاج کا دوسرا طریقہ، یعنی پہلا کیا ہے؟ توکل، اللہ پہ بھروسہ کہ شفا مجھے دے گا تو وہی دے گا. اور جو بھی کچھ کرے اس میں یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر کوئی چیز ہے، وہ اللہ ہی نے ڈالی اس وقت. دوسری چیز ہے دعا کرنا، دعاؤں سے علاج. تیسری چیز صدقہ کرنا. کوئی بیماری آئے تو صدقہ کیا جائے. ہمارے عام طور پر کالے بکرے کا صدقہ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں آپ چاہے بکرے کا کریں، چاہے مرغی کا کریں، چاہے کسی چڑیا کا کریں، چاہے کوئی بھی صدقہ کریں، چاہے کھانے کی چیز کا کریں یا کوئی کپڑے کا یا کسی بھی شکل میں. اور صدقے کی تو بہت ساری قسمیں. کتاب وہ صدقہ خیرات ہے نا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بہت سی حدیثیں مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں. حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو. یعنی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی فوراً جا کے صدقہ نکال دیں. تیسری چیز کتاب اللہ سے علاج، یعنی قرآن مجید شفا ہے. اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ خود قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. تو قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا شفا ہے. اس آیت کے 2 معنی کیے گئے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، تو من جو ہے یا بیانیہ ہے جس کا مطلب ہے کہ سارا قرآن ہی شفا ہے، یا من تبعیضیہ ہے کہ بعض، یعنی بعض آیات بعض بیماریوں کے لیے فوری شفا کا ذریعہ بن جاتی ہیں. کہ دونوں طرح کیا جاتا ہے نا علاج. مثلا اگر آپ کو کوئی خاص آیت نہیں بھی پتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں.
اور پڑھتے جائیں یا کوئی آپ کے پاس پڑھے. اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو آپ کوئی کیسٹ لگا لیں, CD لگا لیں, کسی بھی طرح پڑھیں. پھر ایک اور چیز کیا ہے, آپ بیماری سے ملتے جلتے الفاظ کی کوئی آیت بار بار پڑھیں. کوئی نمبر نہیں, اس میں تعداد نہیں, لیکن اس سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ کسی کو گردے میں پتھری ہو گئی. اب سٹون کے ٹوٹنے کی بات ہے کہ پتھری ٹوٹے تو باہر نکلے. انہوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہ نکلتی ہیں, یعنی وہ پھٹتے ہیں تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, اور ان میں سے بعض شق ہوتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے. مثلا اگر پتھری کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ ہو رہی ہے, اب یہ آیت یشقق کہ وہ شق ہو گیا پتھر, فیخرج منہ الماء پانی نکلنے لگ گیا. اب اس بیماری کے کتنے قریب ہے یہ آیت. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی صرف چند لفظوں کی تکرار ہے. انسان جب یہ پڑھتا ہے اور اس کا معنی اس کو آتا ہے کہ یا اللہ پتھروں کے شک ہونے سے پانی نکلتا ہے, تو یہ جو میرے اندر پتھر ہے اس کو بھی تو توڑ دے. پھر اسی طرح اور بھی آیات لوگوں نے مختلف بیماریوں کے لیے جو قریب تر معنی کی ہیں وہ ڈھونڈی ہے قرآن میں سے. تو اگر ان کے معنی پر غور کر لیا جائے اور اس سے اگر ایمان میں اضافہ ہو اور یقین میں اضافہ ہو اور ان کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی شفا ہوگی. کیونکہ خود قرآن مجید میں بتایا نا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے ما ہوا شفاء ورحمہ, جو شفا ہے, رحمت ہے. دانت نکلوانے گئی تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے کوئی آیت آئی ہے, میرا دل میں ایسے آئی کہ میں نے کھولا تو وہ وہی پڑھی تھی, واضح نہ تھی ربی ہا والکت معافی ہا و تفلت. تو اس سے کہتی مجھے نہ تکلیف ہوئی, اور وہ ڈاکٹر خود حیران ہو گیا کہ جو دانت تھا پورا جڑ سے نکل آیا, اور اس نے کوئی پرابلم نہیں کی کیونکہ وہ مستقل یہ پڑھتی جا رہی تھی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, کتنا قریب ہے معنی اس عمل سے. اب یہ بھی ایک سمجھ ہوتی. اب میرے جیسے لوگ بہت بھی پڑھے قرآن تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ میرا مائنڈ اس طرف کام نہیں کرتا, لیکن کچھ لوگ بہت جلدی اس کا معنی امراض کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ نکال لیتے ہیں. تو قرآن تو سارے کے سارے شفا ہے, ضروری نہیں کہ اس میں کوئی بجھارتے نکالی جائیں, لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے, کیونکہ ہوتا پتہ کیا, جب آپ کثرت سے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جو ہی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, جو ہی کوئی بات آتی ہے, تو یک آپ کی زبان پر اس سے ملتی جلتی آیت آنے لگتی ہے اور وہی چیز آپ پڑھے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے یاد آ گئی, حالانکہ اگر آپ اسے ڈھونڈنا چاہیں قرآن میں کہ لکھی ہوئی کہاں, تو وہ مل کے نہیں دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اس سینے میں جہاں قرآن موجود ہے یا آپ کے دل دماغ پہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اچانک آپ کے سامنے آپ کو دکھا دے گا, آپ کی زبان پہ جاری کر دے گا. یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو بس ایک بہانہ ہی بنتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے کینسر وغیرہ کے لیے اور کچھ اور بیماریوں کے لیے بھی آیات پڑھنے کا, جو انہوں نے خود پڑھی اور ان کو فائدہ ہوا, انہوں نے بتایا. جی جی, ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اسماء حسنہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے چاہیے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ جنرلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام, ان ناموں کے ذریعے تم اس کو پکارو. ٹھیک ہے, اب وہ کون سے نام ہیں؟ سارے نام بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. بعض لوگ اس بیماری سے ملتا جلتا یا اس مسئلے سے ملتا جلتا کوئی نام بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھو, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو کسی پہ خود سے پابندی خود ساختہ لگا دینی ہے نا کہ 300 بار پڑھو یا 1000 بار پڑھو, یا رات کے وقت پڑھو یا صبح کے وقت پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو, وہ بعض اوقات لوگوں کو بلا وجہ کی مشقت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ نے صحابہ کو کوئی خاص نمبر بتایا ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ اس وقت میں بیٹھ کے پڑھو, یا اندھیرا کر کے پڑھو, یا پانی کے کنارے پہ جا کے بیٹھ کے پڑھو. یہ پھر
خود ساختہ پابندیاں ہو جاتی. یعنی نام آپ بتا سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اگر آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو مختلف مواقع پر بعض نام اس کی مناسبت سے ہیں. مثلا یعقوب علیہ السلام جب رخصت کر رہے تھے اپنے بچوں کو تو انہوں نے کیا کہا؟ فاللہ خیر حافظا. یہ اللہ کی صفت ہے حافظ. اب اس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی, گویا اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا. قرآن گائیڈنس ہے نا. اب اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس نے ایسا کام کیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں, اور قرآن مجید میں اس کو ڈس اپروو نہیں کیا گیا. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ فاللہ خیر حافظا انہوں نے پڑھا تو ہم بھی اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہوئے اگر ہم دل میں دہرا لیں یا زبان سے پڑھ لیں یا گھر سے نکلتے وقت گھر والوں پہ پڑھ کے آ جائیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, حرج نہیں. بس حرج کہاں آتا ہے کہ جہاں ہم مین میڈ انسانوں کی بنائی ہوئی پابندیاں, لگائی ہوئی پابندیاں دوسروں کے اوپر فرض کے درجے میں ایک ریچول بنا کے ان کے اوپر لازم کر دیتے ہیں. اور لوگ بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ اگر یہ 41 دن نہ پڑی یہ چیز تو کام نہیں ہونے کا. نہیں, اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ سے بھی سنتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اصل چیز ہے کہ اخلاص اور شوق کے ساتھ انسان پڑھے. لیکن اس آیت میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دے کے نہیں بھیجا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم کرو جا کے, چونکہ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے, اللہ کی ملکیت کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت, ایاک نعبد, اور اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر ہے, وایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. تو انہوں نے وہی پڑھ دیا اور اللہ نے اسی میں فائدہ رکھ دیا. تو اصل بات ہے یقین کی. آپ کس مرض کے لیے کس یقین کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس دل کے ساتھ. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ صرف اس کو ایک رٹو طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, نہ کوئی یقین ہوتا ہے, نہ کوئی روح ہوتی ہے, اور نہ ہی کوئی سمجھ ہوتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے, ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی یا دم کر رہی تھی. آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا علاج کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کو اپروو کیا اور فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو. ابن مسعود سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ نے جو بیماری اتاری اس کی شفا بھی اتاری. جو جان لیتا ہے سو جان لیتا ہے, اور جو ناواقف رہتا ہے سو ناواقف رہتا ہے, جس کو نہیں پتا سو نہیں پتا. نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا اے نافع, میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی, یعنی گرمی آ گئی, اس لیے کوئی پچنے لگانے والا تلاش کرو, اگر ہو سکے تو نرم خو آدمی کو لانا, یعنی جو نرم مزاج ہو. عمر رسیدہ بوڑھا یا کم سن بچہ نہ لانا, کیونکہ بچوں کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی, اور جو لوگ ذرا عمر کے پختہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات ان میں سختی سی آ جاتی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معالج کی جو شخصیت ہے وہ بھی اثر ڈالتی ہے, اور مریض اس کے اثرات میں ایک طرح سے آتا ہے, کیونکہ مختلف چیزیں ہمارے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں نا. مثلا ایک اچھے بااخلاق ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کی کمپنی میں بیٹھ کے ہی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ٹھیک ہونے لگے. اب اس میں یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا کمال پیدا ہو گیا, لیکن اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اگر اچھے اخلاق یا نرمی یا محبت کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ بھی علاج ہی کا ایک طریقہ ہے. یعنی اگر ہم علاج کے طریقوں میں یہ طریقہ بھی ڈال لیں کہ اچھے اخلاق اور اچھے ماحول کے ذریعے علاج کرنا, تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو عیادت کا کتنا حکم ہے. پیچھے حدیثوں میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض عیادت کرنے والے اتنے مہربان, اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے, دل راضی ہو جاتا ہے, دل بڑا ہو جاتا ہے, سوچ بڑھ جاتی, سوچ مثبت ہو جاتی, انہیں لگتا ہے آپ بیمار ہی نہیں رہے, اتنا اچھا فیل کرتے ہیں. السلام علیکم. ابھی استاد آپ نے بات کی نا کہ شخصیت کا معالج کی بہت اثر کرتا ہے, اور
علاج کے اوپر تو مجھے یاد آیا کہ ایک لین میں ہوتی تھی ریورٹڈ مسلم گائنیکالوجسٹ تھی ڈاکٹر مریم. تو وہ اپنے پیشنٹس کا جب علاج کرتی تھی تمام ہاسپٹل میں ہوتی تھی تو وہ 7 مصنون دعائیں بھی پڑھا کرتی تھی اور ان کے مریضوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا اس سے. تو مجھے اپنا ایکسپیرینس ہوا ان کے ساتھ کہ مجھے کوئی گائنی کا پرابلم ہوا اور وہ امریکہ جا چکی تھی تو میری ان سے فون پہ بات ہوئی. میں نے ان سے مشورہ لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ پرابلم ہے. تو انہوں نے فون پہ ہی میرے اوپر یہ والی دعا پڑھی, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم, اور 7 دفعہ اسی طرح پڑھی اور انہوں نے مجھے مشورہ بھی دیا. آپ یقین کریں کہ میں نے ان کے مشورے کے مطابق کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی اس چیز سے. تو مجھے اس سے لگا کہ بعض لوگوں کی دعاؤں میں بھی اثر ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور بات جو آپ نے اس کے حوالے سے کی تھی, فاللہ خیر الحافظ. میری ایک دوست تھی جو امریکہ سے آئی تھی اور انہوں نے اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا کہ امی ان کی کہہ رہی ہیں کہ تم یہ والی آیت بہت پڑھا کرو. اس کے بعد ان کو کوئی تکلیف ہوئی اور ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا اور وہ کہنے لگی میں یہ دعا سے پہلے سے ہی پڑھتی تھی. اچھا, ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ دعا قرآن کے کس حصے میں. جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو یہ پھر آیتیں آئی تو انہوں نے اس سے ریلیٹ کیا اور الحمدللہ ان کا کینسر بھی ٹھیک ہو گیا, واپس امریکہ چلی گئی ہیں اور علاج بھی ہو گیا. تو ایک چیز بس میں آپ سے کلیئر کروں کہ اکثر لوگ یہ چیزیں کہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں آ کے کسی نے بتایا کہ یہ پڑھو, اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور جو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں یا پڑھتے جی, اگرچہ خواب موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن یہ ہے کہ خواب جو ہے چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے, غیب کا علم کسی کے پاس نہیں, تو مومن کے لیے خواب مبشرات ہوتے ہیں, خوشخبریاں ہوتی ہیں. یعنی خواب ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسانوں کو بعض اوقات پہلے سے کسی چیز کے بارے میں متنبع کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دعا کریں, حفاظتی تدابیر اختیار کریں. اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ انسان اس سے پہلے پھر ایک طرح سے ہوشیار ہو جاتا ہے, چوکس ہو جاتا ہے. لیکن کبھی بھی کوئی خواب پریشان کو نہ آئے تو کسی سے ذکر نہ کریں, چاہے اپنے بارے میں آئے یا کسی کے بارے میں آئے, منہ سے نہ نکالیں. کیونکہ خواب جب تک منہ سے بولا نہیں جاتا یا اس کی تعبیر نہیں کی جاتی تو اس کی تعبیر جو ہے معلق رہتی, اور جو ہی بول دیتے ہیں تو وہ واقع ہو جاتی. پرندے کے پر کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے, جیسے یہ چیز لٹکی ہوئی ہے نا. اب آپ دیکھ رہے ہیں جو پروجیکٹر کی اسکرین ہے تو اس کا یہ دھاگا نیچے لٹکا ہوا نا, تو اس دھاگے کے ساتھ کیا ہے, پوری اسکرین ہے. تو جب تک آپ اس کو کھینچتے نہیں تو وہ لٹکی اپنی جگہ ہی ہے, جب آپ اسے پکڑتے ہیں ہلاتے ہیں تو ساری نیچے آ جاتی ہے. تو ایسے ہی خواب کی تعبیر بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہیں, یعنی کہ وہ جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے بندھا ہوا ہوتا ہے, جب آپ اس کو بولتے ہیں منہ کھولتے ہیں تو کھل کے نیچے آ جاتا ہے. تو اس لیے خواب بولنے نہیں چاہیے, کسی صدقہ دے دینا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, اور خصوصاً مسنون دعائیں. ایاک نستعین میں برا خواب آنے پر بھی جو دعائیں ہیں وہ سکھا دی گئی ہیں. اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا, لیکن اگر زبانی یاد نہ ہو تو نشان لگا کے رکھ لیں. اور نشان لگانے میں آج کل بہت اچھا طریقہ ہے, رنگ رنگ کے وہ اسٹیکر ملتے ہیں, صرف کلر کے ساتھ مختلف چیزوں کو اسٹکی لگا دیں. مثلاً آپ کو رات خواب کوئی ایسا آ گیا, زبانی یاد نہیں, آپ نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ کتاب رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر پنک کلر کا نشان ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, اس پنک کلر کو کھول کے دعا پڑھ لیں, تو انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی اور کوئی آپ کو ایسی چیز تکلیف نہیں دے گی, یعنی اللہ کے فضل اور اذن سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کرے, یعنی دھوکے باز یا نااہل جعلی ڈاکٹر, کویکس, جی, اور طب اور علاج معالجے میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں, آپ اس چیز کے ماہر نہیں ہیں, تو علاج میں ہاتھ نہ ڈالیں, ورنہ ذمہ داری ہوگی آپ کی, پوچھو, اور نہ کسی ایسے کے پاس جائیں. اسی طرح غیر شرعی علاج سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. قیس بن سکن اسدی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا تھا. خسرہ کی بیماری معلوم ہے, سارے جسم کے اوپر وہ دانے آ جاتے ہیں. آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا کہ عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے,
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کا جادو شرک ہے. یعنی کسی کو مسخر کرنے کے لیے جادو کرنا، کوئی ایسے ٹوٹکے کرنا، وہ بھی شرک میں آتا ہے. یعنی بعض خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے بابوں کے پاس چلی جاتی ہیں، وہاں سے کچھ عملیات کرواتی ہیں، تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. اسی طرح کوئی چیز باندھ کے اسے گلے میں لٹکا لینا، یہ بھی درست نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. اور شرک یا دم جو ہے یہ سب کچھ پھر شرک میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح حرام ادویات بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ادویات کے استعمال سے منع فرمایا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، سنن نبی داؤد. آپ نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھے گا. یعنی حرام شفا نہیں دیتا، وہ مزید کسی بیماری کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں آپ سنتے ہیں. تو بعض اوقات ایسی دوائیاں جو ایک مرض کو بظاہر کیور کرتی ہیں، وہ اپنے ٹاکسنز اور جگہوں پر اتنے زیادہ پیدا کر دیتی ہیں کہ جس سے ایک مرض جاتا ہے تو ایک اور نکل آتا ہے، جو مکمل شفا نہیں ہوتی. ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں چیزیں نازل کی ہیں، اس لیے تم علاج کیا کرو لیکن حرام چیز کو بطور علاج استعمال نہ کرو. حرام میں فائدہ نہیں، بلکہ حرام بذات خود بیماری ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، طارق بن سوید حضرمی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کو نچوڑ کر پی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پوچھا اور عرض کیا ہم اس سے بیمار کا علاج کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس میں شفا نہیں، بیماری ہے. انگور کا رس نچوڑ کے رکھ دینے سے اس میں جو سڑان پیدا ہوتی ہے اور نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح سے شراب بن جاتی، تو لوگ اس سے علاج کرتے تھے. تو اس سے پتہ ہی چلتا کہ الکوہل سے علاج کرنا منع ہے. بعض لوگ کھانسی وانسی میں وہ دیتے ہیں نا برانڈی، اور کہتے ہیں بس ایک چمچہ بچے کو پلا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. چاہے اس سے وہ ٹھیک ہو بظاہر، لیکن وہ مزید مرض پیدا کرنے والی ہے، وہ شفا کا ذریعہ نہیں بلکہ بیماری ہے. طارق بن سوید جعفی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس سے منع فرمایا یا آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ شراب کا کچھ حصہ بنایا جائے. انہوں نے عرض کیا کہ میں شراب کو دوا کے لیے بناتا ہوں. آپ نے فرمایا دوا نہیں، بیماری. اسی طرح داغنے کی ممانعت. عمران ابن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داغ کر علاج کرنے سے منع کیا ہے، یعنی لوہا گرم کر کے اس سے داغ لگایا جائے یا کسی اور میٹل سے. لیکن ہم داغتے رہے اور نہ ہم نے فلاح حاصل کی نہ کامیابی. ابو درداء نے کہا کہ عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے داغ لگوایا تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور جب داغنا چھوڑا تو دوبارہ سننا شروع کیا. فرشتوں کا سلام کیا مطلب؟ کہ جیسے ان کو ایک غیبی آواز آتی تھی کہ کوئی سلام کر رہا ہے، لیکن جب انہوں نے اس طریقے کا علاج شروع کیا تو وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. آپ میں سے بھی بعض نے کبھی ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بظاہر کوئی آس پاس نہیں، کہ تو آپ کوئی آواز سنتے ہیں، کوئی سلام سنتے ہیں، کوئی اور چیز سنتے ہیں. تو ایسی کرامات بعض لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی انیوژل چیز نہیں ہے، یعنی کہ اٹس ویری مچ پاسبل. لیکن یہ کسی کے اپنے اختیار یا کوشش سے نہیں ہوتی کہ آپ کو ایسی چیز کریں. بعض لوگ مخصوص قسم کی خوشبو سنتے ہیں، بعض لوگ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کے کان میں کوئی آ کے کچھ کہہ گیا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی آواز کو، کوئی چاہے دوسرے کمرے میں بول رہا ہو تو آپ سمجھے وہ فرشتے بول رہے ہیں، یعنی ہر چیز کو پھر آپ فرشتوں کی آواز سمجھ لیں. لیکن چونکہ ایک صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ اچانک وہ کسی کو کوئی چیز نظر آ گئی تو یہ کیسے ہو گیا. جن بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. جیسے ایک موقع پر ایک صحابی سورۃ کہف پڑھ رہے تھے اور اتنی اچھی طرح پڑھ رہے تھے کہ ان کے اوپر یعنی بادلوں نے سایہ کر لیا تو گھبرا گئے. ایک دفعہ سورۃ البقرہ وہ پڑھ رہے تھے ایک صحابی، تو وہ گھوڑا انہیں نہانے لگا تو وہ ڈر گئے کہ شاید ان کے بچے پہ نہ آ جائے.
بادل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی سکینت تھی جو تم پہ نازل ہو رہی تھی، اور اسی طرح گھوڑے کے بارے میں کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے. وعلیکم السلام. اس میں یہ سوال ہے کہ لیزر جو ہے وہ داغنے میں آئے گا؟ لیزر سے مراد ہے کہ علاج کے طور پہ اگر استعمال ہو رہا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ تھا کہ میرے بیٹے کو اسکن داغ نکل، تو انہوں نے اب اس کو لیزر کے تھرو یعنی کہا تھا کہ یہ لٹل برننگ یعنی بیٹا برن تو وہ اس وقت شامل ہے. میرا خیال ہے داغنے کا جو عمل تھا اس میں برننگ ہی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ شامل ہوتا ہوگا، لیکن کس حد تک کیا مریض فیل کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بالکل ہلکا سا ایک ٹنج ہوتا ہے، یا کیمیکلی برن کیا جاتا ہے یا لیزر کے تھرو. آگ کے داغ سے منع کیا گیا، یعنی آگ میں کوئی چیز تپا کے اس کو کیا جائے. جی آپ کچھ کہہ رہی؟ مجھے تھوڑا لیزر کے بارے میں پتا ہے کیونکہ میں خود میڈیکل سے، اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کسی میٹل کے تھرو ہی یا پھر کچھ جو تھوڑا بہت فزکس کا پتا ہو، جو پارٹیکلز ہوتی ہیں ان کے تھرو ہی لائٹ ایمٹ کی جاتی ہے. لائٹ از انرجی، تو ہیٹ بھی انرجی ہی ہے جو بیسیکلی ایک طرح سے جلانے کا آ جاتا ہے اس کے اندر، وہ ایک طرح سے برننگ کی یوز کی جا رہی ہوتی ہے لائٹ کی وہ کوالٹی. تو اس میں شک ہے کہ یہ بھی جلنے کی طرف نہیں ہے. کرائیو تھراپی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نائٹرس آکسائڈ ایک گیس ہوتی ہے بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کے تھرو بھی اسکن پہ ورڈس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جلانے وغیرہ کے کام آتی ہے. تو پھر ان چیزوں پہ مزید تحقیق کرنی چاہیے کہ فرق کیا ہے جس داغنے سے منع کیا گیا ہے اس میں اور اس میں. لیکن یہ جو بتا رہی ہے نا کہ لیزر کے ذریعے اس کو جلا دیتے ہیں ایک طرح سے، تو وہ تو پھر آ ہی جاتا ہے. لیکن ٹھنڈی گیس جو ہے اگر وہ جلانے کا کام آ رہی تو وہ آگ نہیں ہے، وہ آگ نہیں ہے. فیلنگ آنا اور بات ہے لیکن آگ کا استعمال اور بات ہے. اس طرح تو کئی ایسڈ یا لوشن ایسے ہوتے ہیں کو لگائے تو یوں لگتا ہے کہ جو جلنے لگے. آج کل کہتے ہیں تو آپریشن جی آنکھوں کا آپریشن خاص طور سے لیزر ٹیکنیک سے ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ لیزر ٹیکنیک اصل میں ہے کیا اور یہ داغنے سے مراد ہے یا نہیں، کیونکہ بالکل. آنکھوں کا آپریشن آج کل کامنلی لیزر ٹیکنیک سے ہو رہا ہے. کڈنی کے اسٹونز کو بھی لیزر ٹیکنیک سے بریک کیا جاتا ہے. یہ بھی بہت مطلب جن جگہوں پہ سرجری کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یا پھر جہاں آسانی سے لیزر کے تھرو آپ کو یہ علاج کیا جاتا ہے وہاں پر تو لیزر بہت استعمال ہو رہا ہے. دیکھنا پڑے گا مزید. السلام علیکم. بارک سے لیزر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لیزر جو ہے یہ لائٹ ہے، لائٹ سے یوز کرتے ہیں، اور اس سے اگر اسکن پہ کریں یا آنکھوں میں کریں تو اس سے کوئی تکلیف یا اس قسم کی چیز جسے داغنا جیسے ہے وہ اس سے نشان بھی پڑ جاتا ہے. جو جیسے اس زمانے میں داغا کرتے تھے کوئی میٹل کو گرم کر کے اسکن پہ لگاتے ہیں جس طرح بھی تھے، اس سے ایک تو تکلیف بہت ہوتی تھی، دوسرا نشان بھی پڑ جاتا تھا. یہ جو آج کل لیزر لائٹ یوز ہوتی ہے اس سے نہ اس طریقے کی برننگ ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، اور نہ پھر نشان ہوئی رہتا ہے. آئیز کی لیزر میں نے کروائی تھی خود بھی، تو اس سے مطلب یو ڈونٹ فیل اینی تھنگ، آپ کو نہ کوئی جلن ہوتی ہے، نہ کوئی درد ہوتی ہے، نہ کوئی بعد میں آفٹر افیکٹ اس طرح جیسے آنکھ سے جلنے سے. ٹھیک. جزاک اللہ. میری بیٹی کو بھی ابھی لیزر ہوا تھا استاذہ پیر کے اوپر، کیونکہ کوئی وائرل انفیکشن ہوا تھا، لیکن اس میں بیسکلی دھاگ رہ جاتا ہے، اٹ از اے ویری برننگ سینسیشن. تو آنکھ کا جو لیزر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو میں نے شارٹ میں کروایا کوئی داغ نہیں رہتا، کوئی برننگ سینسیشن نہیں رہتی. لیکن جو پیر میں میری بیٹی نے کروایا تھا اس میں تو برننگ سینسیشن بھی ہوتی ہے اور باقاعدہ داغ رہ جاتا ہے. تو دیٹ از لٹل کنٹروورشل، کو ہمیں پوچھنا چاہیے، مزید جاننا چاہیے اس میں. سر اپنی انویسٹیگیشن کر لی، مگر جو میں نے سنا ہے اور کسی نے شیخ محمد صلی اللہ سے سوال کیا تھا پھر ایک کے اوپر کہ لیزر جو کراتے ہیں، جو بوٹاکس کراتے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر لیزر سے آپ کو علاج ہو رہا ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، صرف محض اس لیے کہ جو لوگ اپنا اس کے نہیں کرا رہے تو وہ غلط ہے، مگر اگر علاج ہو رہا ہے، آپ کی آنکھ خراب ہے تو اس سے آپ کی آنکھ صحیح ہو رہی ہے، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ دس از الاؤڈ. نہیں دیکھیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، اس میں ایک شربت اصل شہد پینا، اور دوسرا شرطت محجم یعنی اس کے کٹ میں وہ جو حجامہ والا کٹ لگاتا ہے، اور تیسرا داغنا. تو میں تمہیں داغنے سے منع کرتا ہوں.
دو طریقے ٹھیک ہے، شربت اصل ٹھیک ہے، شربت محجم ٹھیک ہے، لیکن داغنا ٹھیک نہیں. حالانکہ آپ نے فرمایا تھا اس میں بھی شفا ہے، تو یہ ریزن نہیں ہو سکتی اس کے جائز ہونے کی کہ اس میں شفا ہے، کیونکہ شفا کے باوجود آپ نے منع کیا ہے. اصل میں جو چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز سے آپ نے منع کیا تھا اس سے کیا ریزمبل کرتا اور کیا نہیں کرتا. اب آگ اور لائٹ دو مختلف چیزیں، آگ ایک اور چیز ہے اور لائٹ کچھ اور چیز ہے. پھر یہ کہ کسی لائٹ کو کسی خاص جگہ پر پینیٹریٹ کر کے ڈال کے اس سے کچھ چیزیں درست کرنا اور ہے، اور ایک گرم چیز کا جسم کے اوپر لگا کے اس کو داغ لگانا ایک مختلف چیز ہے. تو یہ کئی پہلوؤں سے اس کو دیکھنا پڑے گا. ہم فوری طور پر کچھ نہیں کہیں کیونکہ اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں یہ آیا بھی نہیں اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ لیزر بھی اس سے متعلق ہو سکتا ہے. لیکن دس از اے گڈ کوشچن، انشاءاللہ وی کین چیک مور. جی استاذہ، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بہت ساری دواؤں میں کچھ پرسینٹیج الکوہول کا ہوتا ہے which makes you so drowsy، تو وہ بھی تو الکوہول ہی ہے، تو وہ کاف سرپ جیسے بہت سارے ہوتے ہیں. جی، اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اس سے ویپوریٹ ہو جاتا ہے، کہ ایک دم ڈائریکٹ بند نہیں پیئے، کھلا چھوڑ دیں اس کو، تو وہ چونکہ پریزرویٹو کے طور پر ڈالا ہوتا ہے تو ویپوریٹ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز کہاں استعمال ہو رہی ہے. اگر یقین ہو جائے، کیونکہ اب جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا استعمال کیا ہوا، اور پوری آپ کو معلومات مل جاتی. تو اس صورت میں اگر آپ ان کو بتا دیں کہ ہم یہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں حرام چیز شامل ہے، تو کمپنیاں اپنی ٹیکنیکس بدل رہی ہیں صرف اس لیے کہ بڑے فائدے کے لیے کہ مسلمان بھی ان کو خریدیں، ان کے اندر آلٹریشنز کر رہے ہیں. جی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بھی یہی جاننا چاہیے کہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ وہ ویپوریٹ ہو جاتا ہے. جی آپ استاذہ، مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے کہ یہ معالج کی بات آپ نے بتائی، تو ابھی لاسٹ ٹائم میں پاکستان گئی تھی، میں نے کچھ ایسے لوگوں کو جن کو میں بہت جانتی بھی تھی، وہ سب ڈاکٹر بن کے بیٹھے رہتے، تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے، بڑے بڑے کلینک کھول کے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے. وہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو ابھی مجھے یہی خیال آ رہا ہے، میں اس کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر نہیں ہے، آپ ایسے کلینک کھول کے بیٹھے، تو یہ تو صحیح نہیں. تو پھر یہ پوچھو کہ اللہ تعالیٰ بالکل، یہ صاف لکھا ہے کہ پوچھو گی، ذمہ دار ہوں گے وہ. اگر ان کے ہاتھوں کسی کو نقصان پہنچا تو پکڑ ہوگی، کیونکہ بہت ذمہ داری کی چیز ہے نا یہ، کسی کی جان کے ساتھ کھیلنا. استاذہ یہ بہت کامن ہے آج کل، میں نے سنا ہے کہ سورہ رحمان سے علاج کرتے ہیں. یہ لاہور میں تو بہت میں نے کامن دیکھا ہے کہ کسی کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کوئی لوگ ہیں، مطلب اسپیسیفک ایک گروپ ہے، وہ لوگ سب کو کیسٹس دیتے ہیں سورہ رحمان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ سنے بیٹھ کے اکیلے کانسنٹریٹ کر کے وہ روزانہ. کچھ لوگوں نے تو بتایا کہ ان کو جی، شفا بھی قرآن تو شفا ہے نا، قرآن کا کوئی حصہ بھی شفا ہو سکتا ہے، لیکن صرف اس کو مخصوص نہ کر لیا جائے. یہ یقین رکھا جائے کہ سارے قرآن میں شفا ہے.